بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شداد اور اس کی جنت۔ شداد کے دور حکومت میں حضرت ہود علیہ السلام نبی تھے اور آپ علیہ السلام ہمیشہ شداد کو ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ ایک دن شداد نے پوچھا، اگر میں تمہارے کہنے پر ایمان لے آؤں تو تمہارا خدا مجھے اس کا کیا بدلہ دے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے گا جس میں تو ہمیشہ کی زندگی بسر کرے گا۔ شداد نے ہود علیہ السلام سے جنت کے اوصاف دریافت کیے تو انہوں نے جنت کی خصوصیات بیان فرمائی۔ یہ سن کر شداد نے کہا، مجھے اللہ کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی جنت میں خود ہی تعمیر کراؤں گا۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرے جو کہ ہر لحاظ سے جنت کے مشابہ ہو۔ اس نے اپنے بھانجے زحاق کے پاس پیغام بھیجا۔ اس وقت زحاق کی ایران پر حکومت تھی کہ تم جتنی مقدار میں سونا چاندی روانہ کر سکتے ہو روانہ کرو۔ زحاق جتنا سونا چاندی روانہ کر سکتا تھا اس نے روانہ کیا، اور اطراف مملکت میں اس نے اپنے نمائندے روانہ کیے جو کہ بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ اس نے ماہرین تعمیرات کو اپنے ہاں بلایا۔ اس نے جنت کے لیے ملک شام میں ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور وہاں ایک مضبوط شہر پناہ تعمیر کرائی۔ اس کے درمیان میں اس نے سونے اور چاندی کا محل تعمیر کرایا اور اس کی دیواروں کو قیمتی جواہر سے مزین کیا۔ شداد نے شہر کے درمیان میں ایک ایسی نہر بنائی جس کے پانی میں جواہرات بہتے تھے۔ اس نے سونے کے خوبصورت درخت لگوائے جن کے خوشوں میں مشک و عنبر کو استعمال میں لایا گیا، اور جیسے ہی ہوا چلتی مشک و عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ محل کے ارد گرد اس نے سونے کے 12,000 کمرے تعمیر کرائے اور ہر کمرہ یاقوت و جواہرات سے جوڑا گیا، اور اطراف و جانب سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ الغرض یہ عظیم الشان جنت نما شہر 500 سال میں مکمل ہوا اور شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دی گئی۔ اس وقت شداد شدید بیمار تھا۔ یہ اطلاع پاتے ہی اپنے ساتھ بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر اس نے اس کے پکڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگایا۔ کچھ دیر بعد اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ وہ صحرا میں اکیلا و تنہا گھوڑا دوڑا رہا تھا کہ اچانک سے ایک سوار نظر آیا جو کہ انتہائی ہیبت ناک شکل و صورت رکھنے والا تھا۔ اس نے شداد کو پکار کر کہا، شداد، تو نے عالی شان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ تو اب موت سے بھی آزاد ہو چکا ہے؟ یہ سن کر شداد کانپنے لگا اور اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور مجھے کیوں روک رہے ہو؟ ملک الموت نے کہا، میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دو تاکہ میں اس شہر کو جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ ملک الموت نے اجازت نہ دی، چنانچہ شداد گھوڑے سے گرا اور صحرا میں مر گیا، اور اس کے لشکر نے ایک آسمانی چنگھاڑ سنی تو پورے کا پورا لشکر میں ختم ہو گیا اور جنت جانے کے بجائے قبرستان چلا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، روح قبض کرتے ہوئے کبھی تمہیں کسی پر ترس آیا؟ ملک الموت نے عرض کی، جی ہاں، 2 دفعہ مجھے بڑا ترس آیا۔ پہلی دفعہ اس وقت مجھے ترس آیا جب سمندر میں ایک ماں اپنے نوزائیدہ بچے کے ہمراہ سفر کر رہی تھی۔ سمندر میں طوفان آیا، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ وہ ماں ایک ٹکڑے پر اپنے نوزائیدہ بچے کو لے کر سمندر میں محو سفر تھی۔ اس وقت مجھے آپ کا حکم ملا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ چنانچہ میں نے اس عورت کی روح قبض کر لی اور وہ بچہ تختے پر اکیلا رہ گیا اور وہ تختہ ایک جزیرہ پر جا لگا۔ دوسری مرتبہ مجھے شداد کی روح قبض کرتے ہوئے ترس آیا، اگرچہ وہ یعنی دشمن خدا تھا لیکن اس نے بڑی محنت سے جنت تعمیر کرائی تھی اور تو نے اسے دیکھنے کا موقع تک نہ دیا۔ جب ملک الموت دونوں مواقع بیان کر چکا تو اللہ کی جانب سے صدا آئی کہ ملک الموت، تم نے دونوں مرتبہ ایک ہی شخص پر رحم کیا
تختے پر جس بچہ کو تم نے دیکھا تھا ہم نے اس کی پرورش کی، اسے عزت و عظمت دی، اسے اقتدار دیا، اور وہ بدبخت ہمارا منکر بن بیٹھا اور ہماری جنت کے مقابلہ میں اپنی جنت تیار کرنے لگا۔ در حقیقت شداد ہی وہ نوزائیدہ بچہ تھا جس کی ماں کی تم نے روح قبض کی تھی۔ خدا کے انکار کا یہ نتیجہ تو دنیا میں ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے۔